تیرے نام کی عقیدت میرے کام آ گئی ہے، تیرے نام میں نشہ ہے، تیرا نام پی رہا ہوں، اور اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں ہیں جسے زمانہ بنا گیا، اور میرا کمال شعر تو بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ آئیے حضرت کا استقبال کریں نعرہ تکبیر سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صوفیہ، علماء اہل سنت، جانشین حضور صوفی ہند، حضرت عارف ملت، صحیح بس ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الکونین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہائے 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 کیا بات ہے، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ہمیں خوف ہو کیوں یزیدیوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، آج کا اجلاس سیدہ پیرانی ماں سرکار کے عرس کی یہ نشست اور عالمی شہرت یافتہ عظیم المرتبت سیدی امین القادری مدظ اللہ علیہ دامت البرکاتہ کا یہاں تشریف آوری مرٹھواڑہ کی سرزمین پر ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یہاں کے علماء آپ کے دیدار کے لیے ہمیشہ بارہا یہ تقاضا کرتے رہے، مصروفیات کی سبب حضرت کا اس علاقے میں وقت بہت مشکل سے ملا، لیکن یہ یقین کے ساتھ کہ آج کی مجلس کا یہ مقام کہ مرٹھواڑہ کی سرزمین پر مقرر خصوصی ہمہ وقت اس علاقے کے لوگوں کی طرف توجہ فرمائیں گے، مجھے ایسا اس عرس کی سبب لگتا ہے کہ یہاں کا دروازہ کھل گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ یہ اہل علم کی جو تشنگی باقی کہ یہاں پر ہر صاحب علم نے اپنا جلوہ یہاں بکھیر کر سنیت کو جو عروج دیا ہے، اس میں ایک کمال پیدا کرنے کے لیے مقرر خصوصی یہاں وقت دیں گے۔ میں اپنی والدین کی بارگاہ میں، عزت کی بارگاہ میں یہ رکھتا ہوں اپنا عریضہ، وہ قبول فرمائیں، کیوں کہ وہ ایک سادات ہیں، اس گھرانہ سادات کا یہ شیر نر ہے، اور مجھے یقین ہے مرٹھواڑہ کی سرزمین کے لیے یہ شیر نر ایسا ہی ہے کہ یہاں سے باطل عقیدے اپنے دم توڑ کر سنیت کو عروج پذیر کر دیے جائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کی ضرورت ہے، آج اس شیر نر کی ضرورت ہمیں شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اور ہم یہی چاہ رہے تھے کہ حضرت یہاں تشریف لائیں اور ایک وجہ بن جائے کہ عرس شریف اور سب کی تشنگی جو رہ گئی ہے وہ مطمئن ہونے کی طرف آ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات رہی کہ میں خانقاہ صوفیہ کی جانب سے حضرت کا بہت دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور جب اللہ تبارک و تعالی اب مخلوق پر اپنا فضل فرمانا چاہتا ہے تو زمانے میں عظیم علم والے جو
بہت ہی ادب کے ساتھ علم کو مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں، سمجھ جاؤ کہ اللہ ہم پر مہربان ہے۔ تو یہ چہرے اور بشرے یہ مجلس میں جو نظر آ رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم پر مہربان ہے، اس لیے ایسی ہستیاں ابھی ہمارے مجلس میں باقی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح کے ایک سمندر اپنے ٹھانٹے مارتے ہوئے سب چیز کو تہس نہس کرنے کے لیے بڑھ رہا ہو، اس وقت کوئی رسی لے کر کسی کو بچانے والے اگر آ جائیں تو لگتا ہے کہ ابھی ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ ایسی شخصیتیں آج ہمارے سٹیج پہ ہے جو قوم کو بچا سکتی ہے۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقیدگی کی ایک ایسی لہر نکل گئی، پھر اس کے اوپر یہ آسمان سے آنے والا یہ ہوائی قوات جس کو کہیں گے انٹرنیٹ کے ذریعے بچوں کے دماغ خراب کرنے کا ایک ایسا فتنہ یہودیوں نے چھوڑا۔ ان کے درمیان سے اگر یہاں جو جلوہ افروز ہے شخصیت اگر رسی لے کر اس قوم کو اگر بچا لے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اطمینان ہے کہ حضرت توجہ فرمائیں مراٹھواڑہ کی طرف، اور یہاں کی علمی صلاحیت کو والد محترم نے جس محبت کے ساتھ سینچا ہے، ہر جھوپڑی میں، ہر گھر میں، ہر بات ہے، جہاں بچھانے کے لیے بستر پھیلانا تھا اس پر بیٹھ کر اتنا ہی کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے ایک بچہ تمہارا دے دو تاکہ میں دین کی خاطر اس کو پروان چڑھاؤں، اور زمانے کے سامنے کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آئے کہ کوئی امام نہیں ملتا اور امام کو دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ زمانے سے یہ بات کو خارج کر کے میرا بچہ میرے علاقے میں امامت کرے گا تو کم سے کم میری مسجدیں آباد تو رہے گی۔ سبحان اللہ، والد محترم کو رہا، اور آج یہ بہت بہترین فکر پیش کر، بہت بہترین، بہت بہترین۔ یہ چہرے دیکھیے، یہ اس دست شفقت سے پیدا ہونے والی شکلیں ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، فیضان صوفیہ، فیضان صوفیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تقریر کے لیے نہیں لیکن اپنے خاندان کے بچوں کا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ چہرے و بشرے ہیں جن کی پرورش والد محترم نے اپنے جیب کے پیسوں سے کر کے ان بچوں کو یہاں پروان چڑھا کر اہل سنت کے اس معیار کو بلند کر کے آج بڑے بڑے جتنے بھی علامہ یہاں آتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ اگر صوفی باصفا یہاں نہ ہوتے تو ہم کو سنیت آنکھ میں سرما لگانے کی اتنی بھی بچی نہ ہوتی، وہابیت اتنا یہاں اثر انداز ہو جاتی، لیکن ایک شخصیت نے یہاں مراٹھواڑے کو سنیت کو تحفظ دینے میں کامیابی رہی۔ تو یہاں کی مساجد، یہاں کے مدارس، یہ سب صوفی باصفا کی قائم کردہ اور اس کو تعاون اور محبت سے چلانے والی یہ ادھر قوم جو بیٹھی ہے یہ تعاون دینے والے ہیں اور یہاں تعاون سے بلند ہونے والی شخصیت ہے۔ یہ دونوں کا سنگم اور درمیان میں شیخ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ تعاون کرتے ہیں، یہ پروان چڑھاتے ہیں دین کو، اور درمیان میں ایک ہستی شمع ہے اور پروانوں نے گھیرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ کچھ درد مندانہ گفتگو حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا کہ ضرورت ہے، اس لیے ہم آپ کے چہرے کے منتظر ہیں۔ آپ یہاں آئیں گے تو یہ اس کو روج ہوگا، اور آپ کا زندگی کا مشن بھی یہی ہے۔ جو اہل اللہ کی طرف سے جو بات آتی ہے تو آسمانی مزاج رکھ کر جو درد کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی سے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آج سید امین القادری جو آسمان میں ایک مانند آفتاب و مہتاب کے چمک رہے ہیں، یہ ان کی اپنی ایک خاندانی روایت کے مطابق کہ جو ان کے بڑوں سے شجرے سے جو چلا آ رہا ہے اس کا یہ فیضان ہے۔ یہ روشنی بکھیرتے ہیں اور دنیا کو فیض پہنچاتے ہیں، تو یہاں اس کی ضرورت رہی ہے۔ میں حضرت سے
یہ سارا نظارہ پیش کر رہا ہوں کہ محبتیں آپ دیکھا کہ لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، ایک کے اوپر ایک اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضرت کے دیدار کے لیے بے چین ہیں۔ اگر یہاں حضرت بار بار آئیں تو دلوں کو اطمینان اور نظروں کو ایک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غم ہے سر انسان، غم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، کیونکہ ہم یہاں سر جھکاتے ہیں، جہت ہماری کعبہ ہوتی ہے۔ غم ہے اگر سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے۔ ہائے 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پہ نہیں مرتا کوئی۔ ہائے 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 امین ہائے ہائے کیا بات بے ہے۔ وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، اگر تم پہ کوئی مرتا ہے تم میں کچھ ہے۔ ہائے 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید امیر القادری صاحب قبلہ، جانشین صوتی ہند، حضور عارف ملت، خواجہ کا ہندوستان۔ الفاظ کا معیار ان کے مقام کے مطابق نہ رہا ہو، لیکن اس کو اس خلاصے کے لیے میں نے پیش کر لیا ہوں، قبول فرمائیے۔ الفاظ کا نیچا اتار اور چڑھاؤ رہا ہے، لیکن نسبت براہ راست آپ کی طرف ہے۔ تو یہ پیغام کہ یہاں پر یہ جمع ہونا، یہ جو محبت کا بارود اگر کسی نے بھرا ہے ہم میں تو تنہا ذات صوفی بات ہو پاتی ہے۔ علم والوں کا ادب کرنا، خاصان خدا کی محبت کرنا، یہ ایک ایسا ہے جس کے سینے میں آ جاتا ہے، وہ قوم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن ایک رہبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں ہمیشہ مجھے والد محترم نے جب مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ، حتیم کعبہ میں مزاب رحمت کے نیچے جب خلافت عطا فرمائی تو والد محترم نے یہ کہا، ساری دنیا تمہارے اگر قریب آ کر تم کو گھیر لے تب بھی تم علماء کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہ میری نصیحت ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ خانقاہ نے ہمیشہ علماء کو ساتھ رکھا ہے، لیکن اب اتنا ہے کہ جس کے پاس اعتدال ہے ہم ان کو اپنا سلام بھیجتے ہیں۔ مزاجوں میں اعتدال پیدا کرو تاکہ مخلوق سیراب ہو سکے، اور یہ مزاج فی زمانہ میں نے جن کو بلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان خانوادوں کو آباد و شاداب رکھے، اور حضرت مقرر خصوصی بارہا مراٹھواڑہ کی سرزمین پر اورنگ آباد ہی تک محدود نہ رہیں، آئیے بیڑ کی طرف آئیے، ہم استقبال کرتے ہیں۔ طاقت ہمارے پاس ہے، پاور ہمارے پاس ہے، عقیدت ہمارے ساتھ ہے، سب کچھ ہمارے ساتھ ہے، بس آپ کا ساتھ مل جائے تو سنیت کو ہم بلندی عطا کریں۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ چند گفتگو حضرت کی بارگاہ میں اور آپ تمام کو کہ کون کیسا ہوتا ہے، تو ایسی ہستیاں یہاں ہیں اور اس بارگاہ سے محبت رکھتے ہیں۔ والد محترم کے تعلق سے بارگاہ بندر نواز میں بہت پیارا جملہ حضرت نے عنایت فرمایا تھا۔ اس سے پہلے اورنگ آباد جب میں اپنے صاحبزادے کو بھیجا تھا اس وقت بھی حضرت نے وہاں سے مجھے جو جملے عرصہ کیے تھے میں اس کو بھی سن کر بہت مسرت محسوس ہوئی کہ حضرت کے دل میں خانقاہ صوفیہ کی محبت ہے۔ پھر اس وقت بڑی وثوق کے ساتھ مولانا رفیع الدین صاحب قبلہ کے تعلق سے بھی حضرت نے کہا کہ ان کے ذریعے بھی آپ کے گھر کا پیغام مجھے پہنچا۔ بہت مسرت ہوئی کہ ہمارے پاس ایسے علماء ہیں اور ایسے عقیدت مند لوگ زمین پر ہے۔ یہ قوم کو کوئی پس نہیں کر سکتا۔ بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ و شیوخ کی تعلیمات ہمیں باقی رہے اور ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنے مسلک کے اہل سنت کو بلندی و پروان چڑھائیں۔ یہی گزارشات کے ساتھ میں حضرت کو مدعو کروں۔
کی گلپوشی اور حضرت تشریف لائیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ جس مقصد سے آئے ہیں ان کو اطمینان سے، میں امید کرتا ہوں کیونکہ ادب کا مقام ہونے سے ہم اتنے برسوں میں کوئی کرسی نہیں لگا سکے، اور جتنے بھی بڑے آپ سے پہلے تشریف لائے ہیں سب کو یہاں اس طرح ہی خطاب کرنا پڑا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ تھوڑی سی تکلیف ہماری خاطر برداشت کریں۔ حضور آپ بیٹھیے، گلپوشی کرنا ہے۔ ہاں، صاحب سجدہ کے مقدس ہاتھوں سے سید امیر القادری صاحب فضلہ کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،